محسن نقوی کے ساتھ جو ہوئی مجھے وہ یاد آنے لگا کہ اسحاق ڈار لندن میں جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے اور ایک پاکستانی نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کے کہا ہیلو اوے چور اوے بھاگ کے آ گیا. ایک تماشائی نے ان سے کہا کہ سر کھلاڑیوں کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی اور وہاں سے نہ کروائیں جہاں سے کروائی ہے. ان کی ٹریننگ دوبارہ کروائیں, وہاں سے نہ کروائیں جہاں سے کروائی. تو اس میں آپ کو کتنی توقع ہے کہ پاکستان انڈیا کو ہرا دے گا؟ دیکھیے پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ, اوئے یہ تو ہے امید کا حال. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں. اگلی بار ٹریننگ وہاں سے نہیں کروانا, محسن نقوی صاحب کو ایک تماشائی نے کیا کہہ دیا, اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کیا کرکٹرز کی فوجی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس پر بھی بات کریں گے. آئرلینڈ سے ہم میچ ہار چکے, ایک جیت چکے, ورلڈ کپ سر پر ہے, پاکستان ٹیم کو کیا کرنا چاہیے, اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں, سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. تو آئرلینڈ سے ہم ایک میچ ہار چکے ہیں یار, ایک میچ ہار چکے, جو دوسرا ہم جیتے ہیں اس جیت میں بھی مجھے تو آئرلینڈ کی, ہماری جیت میں مجھے آئرلینڈ کی جیت زیادہ نظر آ رہی ہے. حالانکہ ہم جیت گئے, مطلب ہماری بولنگ کیا ہے ہمارے پاس, نسیم شاہ ہمارے پاس ہے, شاہین شاہ افریدی ہمارے پاس ہے, حارث رؤف ہمارے پاس ہے, محمد عامر ہمارے پاس ہے, زمان ہمارے پاس ہے, شاداب ہمارے پاس ہے, بڑے نام, عماد وسیم بھی ہمارے پاس, اچھا عماد وسیم بھی ہمارے پاس ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس محمد نواز بھی ہے. مطلب ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہمارے پاس. ہوتا نا آج میرے پاس بینک ہے, دولت ہے, تمہارے پاس کیا, تو کہتے میرے پاس ماں ہے. یہ وجہ ہمارے پاس سبھی کچھ تو ہے, ماؤں کی دعائیں بھی ہیں. تو مطلب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لیکن اگر اس سب کے ہوتے ہوئے آئرلینڈ نے 194 رن بنا لیے, ہم نے چیز کر لیے, ٹھیک ہے, ہم اس بات پہ خوش ہوں کہ ہم نے 194 چیز کر لیا, پاور پلے میں ہم نے 15 چھکے مار دیے. لیکن بات یہ کہ سامنے آئرلینڈ کی ٹیم تھی جو ہم نے 15 چھکے مارے, اور آئرلینڈ کی اس ٹیم نے 194 کر دیا ہے. یہ ان کے لیے بھی بڑی بات, ان کی جیت ہے, یہ ان کی جیت ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلا میچ جیت گئے ہم سے, ایک تو آئرلینڈ کی ٹیم ہم سے پہلا میچ جیت گئی. محسن اچھا پتہ کیا ہوتا تھا, محسن نقوی کے ساتھ جو ہوئی مجھے وہ یاد آنے لگا کہ اسحاق ڈار لندن میں جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے اور ایک پاکستانی نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کے کہا ہیلو اوے چور اوے بھاگ کے آ گیا, وہاں سے آ گیا. بہت ویڈیوز ہیں, یہ بہت ہیں, اسحاق ڈار کی بھی, شرجیل انعام میمن کی بھی, نواز شریف کی بھی, سب کی ہے, باقی تمام لوگوں کی بھی, مریم اورنگزیب صاحبہ کی, ان سے تو بہت زیادہ بدتمیزی ہوتی ہے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے بہت بدتمیزی, یہ سب ہیں. بیرون ملک ہو جاتی ہیں, باجوہ صاحب کی تو خیر بہت لمبی ویڈیو تھی, یہ سب کچھ ہے. لیکن محسن نقوی صاحب کی بھی ویڈیو آ گئی. اب یہ کرکٹ کے میدان میں ہوئی, اور ہوا یہ کہ ایک تماشائی نے ان سے کہا کہ سر کھلاڑیوں کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی, اور وہاں سے نہ کروائیں جہاں سے کروائی ہے. ان کی ٹریننگ دوبارہ کروائیں, پی سی بی سے کروائیں, وہاں سے نہ کروائیں جہاں سے کروائی. اب کہاں سے کروائیے, ان کی ٹریننگ ہوئی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں, پی ایم اے کاکول میں, جو آرمی کی ٹریننگ کی کا مرکز ہے, پاکستان ملٹری اکیڈمی. تو وہاں کھلاڑیوں کی ٹریننگ ہوئی تھی. اب لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں چونکہ محسن نقوی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں, محسن نقوی اس سیٹ اپ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں, ورنہ نہ نون لیگ سے, نہ پیپلز پارٹی سے, نہ ایم کیو ایم سے. تو محسن نقوی کیوں ہیں, محسن نقوی, انوار اللہ کاکڑ اور فیصل واوڈا ایک ہی وجہ کے تحت ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ہیں. اور اب چونکہ ان کا آدمی چیئرمین پی سی بی بھی ہے, تو اس چیئرمین پی سی بی نے ٹریننگ وہاں سے کروا دی, نہیں اس سے پہلے بھی وہاں سے ٹریننگ ہو چکی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ کس کی ٹریننگ تھی, پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی, جی ایتھلیٹس کی, بیٹسمینوں کی, بیٹرز کی, سوری نیا ورڈ ہے نا, بیٹرز کی, بولرز کی, فیلڈرز کی, وکٹ کیپرز کی. تو نہیں, اچھا یہ اگر ان کی ٹریننگ تھی تو ہم نے ان کو, اچھا دیکھیے جو آرمی کی اکیڈمی میں ٹریننگ ہو رہی ہے, کیا اس میں فزیکل اسٹرینتھ بڑھانے کا سامان ہے؟ بالکل ہے. کیا اس میں اینڈیورنس کا سامان ہے؟ کیا اس ٹریننگ میں وہ ایلیمنٹس ہیں کہ ان کی جو اوور آل جوائنٹس موبلٹی ہے وہ بہتر ہو؟ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کھلاڑیوں کا اسٹیمنا ہے یہ امپروو کرے, کیا اس ٹریننگ میں وہ ایلیمنٹس ہیں؟ ٹریننگ فٹیگ نہیں کر دیتی آپ کو؟ بالکل ہیں, نہیں میں کہہ رہا ہوں بالکل ہے. لیکن اب یہ ماڈرن ڈے ٹریننگ ہے نا, سافٹ ڈرلز کروائیں آپ. بات یہ ہے سافٹ ڈرلز کے علاوہ میں گریگ چیپل کو دیکھ رہا تھا, آسٹریلین ٹریننگ ٹیم کی ٹریننگ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا.
تو گریگ چیپل سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مینٹل فٹنس اور مینٹل ٹریننگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری ٹیم کے لیے. آسٹریلین ٹیم کے گریگ چیپل, سر گریگ چیپل یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے مینٹل فٹنس اور مینٹل ٹریننگ. اچھا, پھر میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی آسٹریلین ٹیم کی ٹریننگ کی, تو اس میں کیا تھا کہ کھلاڑی مجھے جو ہے وہ سلو مو میں جمپ کرتا ہوا, جمپ اسکواٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب وہ جمپ اسکواٹ کرتا ہے اور وہ 2 جمپ اسکواٹس کے بعد اس کو مختلف ٹولز لگے ہوئے ہیں, سینسرز لگے ہوئے ہیں, وائرز سے وہ کنیکٹڈ ہے اور وہ کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہیں, اور پھر ہمارے سامنے ایک چارٹ نظر آتا ہے, ویوز نظر آتی ہیں, اس کی تمام چیزیں, اس کے مسلز, وہ سب ایک کمپیوٹر پہ ہمارے سامنے ایک جنریٹڈ رپورٹ آتی ہے. صحیح ہے. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کھلاڑی دوڑتا ہے, جب وہ دوڑتا ہے تو ملٹیپل کیمرہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ کیمرہ بھی یہ عام کیمروں جیسے نہیں, وہ ڈیفرنٹ کیمرہ ہیں جو اس کی تمام چیزوں کو اس کو چیک کر رہے ہیں, اس کی ایک ایک ڈیٹیل, مائنیوٹ ڈیٹیلز ایز این ایتھلیٹ چیک کر رہے ہیں. تو وہ دنیا اس جگہ پہنچی ہوئی ہے. ہم اپنے پڑوسی سے کچھ سیکھ لیں. بھارت میں کیسی ٹریننگ ہوتی ہے؟ وہ نیٹس میں کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. نہیں, اچھا, جو فٹنس ٹریننگ ہے یا جو انڈیورنس ٹریننگ ہے اس کے لیے آپ جم جاتے ہیں, جم جا کے آپ ڈیڈ لفٹ کرتے ہیں, آپ باڈی ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, اسکواٹس کرتے ہیں, برپیز کرتے ہیں, ماؤنٹین کلائمبرز وغیرہ, یہ وہ 10 چیزیں آپ وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جم میں ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, کارڈیو کرتے ہیں, جو تمام فٹنس کے ایلیمنٹس ہیں ان تمام پہ. اب میں وہ روہت شرما کی ان سب کی دیکھ رہا تھا, یہ وہ کھلاڑی ہیں, مطلب کھلاڑی ہمارا بھی 6 فٹ کا ہے, ان کا بھی 6 فٹ کا ہے. ہمارا تو کھلاڑی اکثر لمبا چوڑا مضبوط فزیکل زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا کھلاڑی پروٹین جو ہے میٹ کی فارم میں زیادہ کھاتا ہے, ان کا تقریباً نہ ہونے کے برابر کھاتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارا کھلاڑی جو ہے وہ شاید ذرا زیادہ اس کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹریننگ ہے, بلہ چلایا اور بال آف اسٹمپ سے اس جگہ سے اٹھایا اور وہ کور پہ لمبا چھکا. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ روہت اور وراٹ کوہلی کے چھکے نظر آئے ابھی آخری میچز میں, وہ ایسے تھے کہ گھٹنا ٹکا کے چھکا مارا ہے تو اندر سٹینڈز میں جا کے گر رہا ہے. بابر اعظم کو آپ کتنے چھکے مارتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بہت کم. ٹھیک ہے, فخر زمان ہمارے چھکے مارتے, تو وہ چھکا جو ہے وہ ٹائمنگ اور فلک اور یہ جو ہے نا وہ ایسے رسٹ نہیں ہے, اس کے بجائے رسٹ کے بجائے وہ گھما کے پوری باڈی وہ بھر کے مارنا, جو ٹیپ بال کا لپاڑو ہوتا ہے نا, وہ لپاڑو یہ والا چھکا مارتا ہے. اعظم خان جو چھکا, اعظم خان بھی یہ چھکا مارتا ہے. ہمارے یہاں جو ٹیکنیکلی بیوٹیفل چھکا مارتا ہے وہ سائم ایوب مارتا ہے. بولر کے پیس کو, ڈائریکشن کو یوز کرتے ہوئے باڈی ویٹ ایک طرف گرا کے فلک کیا اور باہر, نو لک شاٹ. ٹھیک ہے نا, وہ والا شاٹ وہ سائم ایوب مارتا ہے. اب دنیا ٹریننگ میں جم کا یوز کر رہی ہے, گیجٹس کا یوز کر رہی ہے. اس کے بعد ان کے ایک ڈائٹریشن آتا ہے, غذائیات کا ماہر آتا ہے, ایک نفسیات کا ماہر آتا ہے, ایک ڈاکٹر آتا ہے, ایک فٹنس کا ماہر آتا ہے, آرتھو کا آتا ہے, اور وہ تمام لوگ آ کے نا کھلاڑی کو انوالو کرتے ہیں کہ آؤ بیٹھو, تمہاری باڈی, تمہاری فزیو, یہ رپورٹ, یہ تمہارا ڈائٹ چارٹ, یہ تمہاری چیزیں, یہ تم کھا سکتے ہو, یہ تم نہیں کھا سکتے. پی سی بی پھر کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ تو کروا سکتا ہے. بات یہ ہے, ایک ہماری جو پی سی بی میں اکیڈمی ہے نا, یہ دنیا کی کسی بھی اکیڈمی کی ٹکر پہ ہے. نیشنل کرکٹ اکیڈمی, اس کا جو جم ہے, اس کا جو پول ہے, اس میں جو اکوپمنٹ ہے, وہ سارا کا سارا وہی ہے جو پوری دنیا میں. یہاں پر ٹریننگ کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں نہیں ہوتی. یہ جو اکیڈمی, ملٹری اکیڈمی لے جا کر ٹریننگ کروائی گئی ہے, اس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ جو وہ اب اعظم خان نے کھلاڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے اعظم خان دوڑے, یا وہ جو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں نا یہ سارے کھلاڑی, شاہین شاہ افریدی وغیرہ, یہ سب کاکول اکیڈمی میں ایک پہاڑ پہ چڑھے, اور وہاں پہ چڑھنے کے بعد یہ سب چڑھ گئے تھے, شاداب وغیرہ, حسن ایوب, شاہین شاہ افریدی وغیرہ, اور یہ بک اپ کر رہے ہیں اعظم خان کو کہ آ جاؤ, اعظم اعظم نعرے لگانے, اور اعظم وہ پہاڑی چڑھ رہا ہے, اور وہ واقعی ماؤنٹین کلائمبرز ہو رہے ہیں جو جم میں بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ چڑھائے اور آخر میں چڑھنے کے بعد بھاگ کر کے چیخ مار کے اس نے کہا کہ وہ چڑھ گیا, اور ان سب نے اس کو اٹھایا اور آخر میں اس کے بازو اپنے کندھوں پہ ڈالے اور آخر کے 2-4 قدم جو مشکل ترین ہو گئے تھے وہ اس کو کروا دیا. اور رسا کشی میں بھی اعظم خان پیچھے پیچھے تھا سب کے. اچھا, پوری ٹیم ایک طرف. یہ تو ویٹ لے کر, یہ کھلاڑی کو اٹھا کے دوڑنا, یہ تو جنگ میں ہوتا ہے. آپ کے ساتھی کو خدا نخواستہ گولی لگ گئی ہے تو دوسرا جو فوجی ہوتا ہے وہ اس کو لے کر نکلے گا وہاں سے, اس جگہ سے, اور یہ وہاں پر ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے پلانکس ایسے ایسے لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ چڑھ کے آپ یوں 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 دوڑیں گے,
اور نکل کے چھلانگ مار کے اگلا، اور پھر اس کے بعد رسے چڑھیں گے اور وہ دیوار ہے اور وہ دیوار چھلانگ ماریں گے، چڑھیں گے اور چڑھ کے اس پار جائیں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ جنگ میں ہوں گی، سامنے آئیں گی. وہاں پہ خندق بھی کھودی ہوگی. پی سی بی کی ٹریننگ بھی ہم نے دیکھی ہے اتنی افیکٹو نہیں ہوتی کھلاڑیوں کے لیے خاص طور پہ. وہ تو ہم بحیثیت قوم ہی اچھے خاصے ہڈ حرام واقع ہوئے ہیں نا. تو دیکھیے رمیز راجہ صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریننگ کیمپس کی انجریز ہیں وہ ٹریننگ کیمپس سے ہی جاتی ہیں. صحیح ہے. اور یہ جم جانے والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انجری جو فٹنس کے دوران ہوگی، فٹنس ٹریننگ کے دوران ہوگی، وہ فٹنس ٹریننگ سے ہی نکلے گی، ورنہ وہ نہیں نکلے گی. آپ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو لگے یار یہ ڈسلوکیٹ ہو گیا یا یہاں ایک آواز آ رہی ہے اس کی موومنٹ میں، تو یہ نکلتی ہے ایسے، یہ ایکسرسائز سے ہی نکلتی ہے، فزیو سے ہی نکلے گی. ٹھیک ہے، تو وہ وہیں سے نکلے گی. اب محسن نقوی اس پر عمل کریں گے کہ ہاں ٹریننگ وہاں سے نہیں پی سی بی سے کروانی ہے. اچھا پی سی بی سے کروانی ہے. T20 ورلڈ کپ ہے، امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں 4 گروپس ہیں. پاکستان کا جو گروپ ہے اس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، آئرلینڈ ہے، کینیڈا ہے، یو ایس اے. تو اس میں آپ کو کتنی توقع ہے کہ پاکستان انڈیا کو ہرا دے گا؟ دیکھیے پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، یہ تو ہے امید کا حال. لیکن امید کتنی ہے اور خدشات کتنے ہیں. صحیح ہے. جیسے مریم نواز نے بھی تو کہا تھا نا ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. ہاں مطلب یہ دیکھیے یہ تو انشاءاللہ جیتیں گے. یہ ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکتی ہے، اس بات پہ میرا یقین ہے. اور یہ ٹیم کسی بھی ٹیم سے ہارنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس بات پہ بھی میرا مکمل یہ صلاحیت ہے. اس بات پہ بھی میرا مکمل یقین. آئرلینڈ سے تو جیت جائے گا نا ابھی جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق تو یہ بھی ٹف ٹائم دے گا آئرلینڈ پاکستان. کینیڈا، یار کینیڈا سے ہم انشاءاللہ جیت لیں گے، لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے ان ٹیموں میں؟ جی اکثریت سے انڈین پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں، وہ کینیڈین 1 سے 2 ہوتے ہیں، باقی اکثریت سے انڈین پاکستانی لڑکے. یو ایس اے کی ٹیم ہے، امریکہ سے تو ہم کھیل میں تو جیت جائیں گے نا. الہی آمین. پتہ نہیں کوئی کئی بار ہمارے یہاں وہ سازشی تھیریز نکل کے آ جاتی ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل چاہیے تھی، ہمیں امریکہ سے کچھ منوانا تھا، ہم اس لیے ہار گئے. میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. جیت جائیں گے اگر کوئی باری بارش نہیں ہوتی. انشاءاللہ جیت جائیں گے. حاضر طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.